بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ یہ لیکچر ADPIT تھرڈ سمیسٹر کے لیے ہے اور کورس ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹرس، کورس کوڈ IT 301۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم نے OSI ماڈل ڈیٹیل میں پڑھا۔ اب ہمارا مڈ کے بعد کا جو سلیبس ہے، فائنل کا سلیبس، اس میں پہلا ٹاپک ہے ڈیٹا لنک لیئر اور اس کے پروٹوکولز۔ ٹھیک ہے، ڈیٹا لنک لیئر آپ کو پتہ ہے کہ یہ OSI ماڈل کی سیکنڈ لیئر ہے۔ اب اس لیئر میں کون کون سے پروٹوکولز یوز ہو رہے ہیں اس کو ہم نے اس لیکچر میں دیکھنا ہے۔ In the OSI model, the data link layer is fourth layer from the top۔ اگر ہم ٹاپ سے جائیں تو یہ فورتھ لیئر بنتی ہے، اگر ہم باٹم سے جائیں تو یہ سیکنڈ لیئر بنتی ہے۔ The communication channel that connects the adjacent nodes is known as links۔ ہم نے پہلے دن سے پتہ ہے کہ نیٹ ورک کیسے بنایا جاتا ہے، کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کر کے ان کیسے کنیکٹ کیا جائے گا، کمیونیکیشن لنکس کے تھرو، پاتھ کے تھرو، جس کے اوپر ڈیٹا نے ٹریول کرنا ہے، جہاں پہ ڈیٹا ٹرانسمیشن ہوگی، ڈیٹا ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ تک جائے گی، اس کو کمیونیکیشن چینل کہتے ہیں۔ اینڈ ان آرڈر ٹو موو دی ڈیٹاگرام فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن، سینڈر ٹو ریسیور تک آپ کا ڈیٹا فلو کرے گا in the form of packets, in the form of datagram. The datagram must be moved across an individual link. The main responsibility of the data link layer is to transfer the datagram across an individual link. ڈیٹا لنک، اس کے نام سے یہ ہوگا کہ لنک کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے۔ یہ اس کی مین رسپانسبلٹی ہے، اس کو ڈیٹا کی ٹرانسمیشن آن دا لنک۔ The data link protocol defines the format of the packet۔ پیکٹ کا فارمیٹ کیا ہوگا جس نے لائن کے اوپر ٹریول کرنا ہے، اور اس کے کام جو امپورٹنٹ کام ہے وہ ایرر کو ڈیٹیکشن، ایرر کی کریکشن اور فلو کنٹرول ہے، اینڈ رینڈم ایکسیس۔ دا ڈیٹا لنک لیئر پروٹوکولز، ہم جنرلی بات کرتے ہیں کہ یہ کچھ مین پروٹوکولز ہوں گے۔ ایتھرنیٹ ٹوکن رنگ، FTDI، یہ ہے فائبر ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا انٹرفیس۔ یہ آپ کے پاس وہ سیٹ آف اسٹینڈرڈس ہیں جو کہ ANSI اور ISO نے دیے ہوئے ہیں، جو یوز ہوتے ہیں ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے ٹو ڈیولپ اے لوکل ایریا نیٹ ورک بائی یوزنگ فائبر آپٹک کیبل۔ ہم اگر کمیونیکیشن میڈیا اور چینل کی بات کریں، آپ کے پاس یہ فزیکل میڈیا کی بات کر رہی ہوں جس میں وائرز اور کیبلز آ جاتی ہیں، اس میں آپ نے ٹوسٹڈ پیئر، کویکسل کیبل اور فائبر آپٹکس بھی دیکھا ہوا ہے۔ فائبر آپٹکس کو یوز کرتے ہوئے جو ٹرانسمیشن ہوگی، جو کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹ ہوں گے اور ایک لوکل نیٹ ورک، ایک لین بنایا جائے گا، وہ کون سے اسٹینڈرڈس کو فالو کرے گا؟ FTDI، فائبر ڈسٹریبیوشن ڈیٹا انٹرفیس اینڈ پوائنٹ ٹو پوائنٹ protocols, PPT, point to point protocols. An important characteristic of data link layer is that datagram can be handled by different data link layer protocols on different links in a path۔ ایک path میں different links آئیں گے۔ اگر نیٹ ورک پہ دو نوڈز آپس میں کنیکٹڈ ہیں تو ان کے درمیان بہت سی نوڈز ہوں گی، بہت سے لنکس ہوں گے، اور ہر لنک ڈفرینٹ پروٹوکول پہ کام کر رہی ہوگی۔ فار ایگزامپل، دی ڈیٹاگرام از ہینڈلڈ بائی ایتھرنیٹ آن دی فرسٹ لنک، مطلب پہلی لنک پہ کوئی اور پروٹوکول ہے جو کہ ایتھرنیٹ ہے، جو کہ کیبلز والی ساری کریکٹرسٹکس ہوں گی، اور سیکنڈ لنک پہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مطلب ایک لنک کو بہت سی نوڈز آپس میں شیئر کر سکتی ہیں، اور ایک لنک صرف ریزرو ہو جاتی ہے بٹوین ٹو نوڈز۔ ٹھیک ہے جی، مطلب ایسے بھی پروٹوکولز کام کرتے ہیں۔
The data link layer protocols operate in the data link layer of the اب data link layer کے جو protocols ہوں گے obviously وہ data link layer پہ ہی کام کریں گے. ہم یہ OSI ماڈل پڑھ رہے ہیں اوپن سسٹم انٹرکنیکشن ماڈل جس میں 7 لیئرز ہے جو کہ ایک ریفرنس ماڈل ہے کمیونیکیشن پروسیس کے لیے. جن بھی ڈیوائسز نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے تو وہ اس سارے ماڈل کو وہ فالو کریں گی. یہ فزیکل لیئر سے اوپر والی لیئر ہوتی ہے. The services provided by the data link protocols may be any of the following. مین ان کے کام ڈیٹا لنک لیئر کے یہی ہیں جو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. یہ ڈیٹا لنک لیئر آپ نے ادھر بھی کی ہے لیکن میں ایک اوور ویو دے رہی ہوں. فریمنگ جس میں فزیکل لیئر سے آپ کی جو بٹس ہیں وہ تو سٹریمز میں ہو جاتی ہیں پھر یہاں پہ یہ اس کے فریمز بنا دیے جاتے ہیں. ڈیوائڈیڈ انٹو ڈیٹا فریمز تاکہ فریمز اس لیے کہ ان کی لاجیکل ڈویژن کر دی جاتی ہے ان کو ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے ایک ایک یونٹ میں تاکہ اس کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے. whose size range from a few hundred to a few thousand bytes. These frames are distributed to different systems by adding a header to the frame containing the address of the sender and the receiver. جو سیٹ آف بٹس یا جو اسٹریمز بنائی جاتی ہیں فزیکل لیئر پہ ڈیٹا لنک لیئر میں انہی بٹس کے فریمز بنا دیے جاتے ہیں. ان کے سائزز ویری کرتے ہیں کیونکہ ان فریمز نے ٹریول کرنا ہوتا ہے ڈفرینٹ سسٹمز پہ جو کہ ڈفرینٹ پروٹوکول کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان فریم کے ساتھ ایک ہیڈر لگا دیا جاتا ہے. اس ہیڈر میں سینڈر اور ریسیور کا ایڈریس ہوتا ہے. دوسرا اس کا کام یہ ہے فلو کو کنٹرول کرنا. Through flow control techniques, data is transmitted in a such way so that a fast sender does not drown a slower receiver. For example, نیٹورک پہ ہمارے لوکل کمپیوٹرز مین فریمز کے ساتھ مطلب سرورز اور جو پاورفل کمپیوٹرز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ فاسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو فلو کو کنٹرول کرنا ہے کہ اگر فاسٹ سینڈر ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے تو وہ کہیں سلو ریسیور اس کو ریسیو ہی نہ کر پائے کہیں ڈیٹا لاس ہو جائے. ان کے درمیان ایک سنکرونائز کرنا اور فلو کو کنٹرول کرنا ڈفرینٹ فلو کنٹرول ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے. اچھا جی تیسرا کام اس کا یہ ہے ایرر کو ڈیٹیکٹ کرنا اور ایرر کو ریموو کرنا اس کی کریکشن کرنا. کریکشن اس طرح سے ہوتی ہے ری ٹرانسمیشن وہ والے فریمز دوبارہ ٹرانسمٹ کر دیے جاتے ہیں. These are techniques of detecting and correcting data frames that have been corrupted or lost during transmission. Multi-point transmission. Access to shared channels and multi-points are regulated in case of broadcasting and LANs. اگر ایک لین بنایا گیا ہو جیسے آپ نے بس ٹوپالوجی میں دیکھا تھا آپ کے پاس ایک مین کیبل ہوتی ہے اور وہ ملٹی پوائنٹ ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور ملٹیپل ڈیوائسز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اگر یہ ہو رہا ہے جی ایک کمیونیکیشن چینل کو ملٹیپل ڈیوائس شیئر کر رہی ہیں تو اس کو کنٹرول کرنا کہ اس کو ریگولیٹ کرنا کہ اگر براڈ کاسٹ کرنی ہے تو کہاں تک کس ڈیوائس تک وہ ڈیٹا جانا چاہیے. نہیں تو اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے تو پھر اس کا ڈیسٹینیشن کمپیوٹر کون سا ہے. کامن ڈیٹا لنک پروٹوکولز. ڈیٹا لنک پروٹوکولز کون کون سے ہیں جی. سب سے پہلے ہے سنکرونس ڈیٹا لنک پروٹوکول ہائی لیول ڈیٹا لنک پروٹوکول سیریل لائن انٹرفیس پروٹوکول پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول لنک کنٹرول پروٹوکول نیٹورک کنٹرول پروٹوکول. یہ ڈفرینٹ پروٹوکولز ہیں جی آپ نے ان کی ایبریویشنز بھی بڑے اچھے طریقے سے لرن کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. Synchronous Data Link Protocol SDLC was developed by IBM in 1970s as part of the System Network Architecture. SNA آپ نے اکثر یہ ایک پروٹوکول دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جو کہ ڈی فیکٹو پروٹوکول ہے. سب سے پہلے جو ایک کمپیوٹر نیٹ ورکس بنائے گئے کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑا گیا تو یہ بہت پرانا پروٹوکول ہے مطلب بہت پرانی آرگنائزیشن ہے. SNA سسٹمز نیٹورک آرکیٹیکچر.
It was used to connect remote devices to mainframe computers. ٹھیک ہے جی، وہ سنکرونس ڈیٹا لنک پروٹوکول جس میں جو ہے ابھی ہم نے پیچھے ایک پوائنٹ دیکھا تھا فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے، کہ اگر آپ کے پاس فاسٹ کمپیوٹر ہیں، فاسٹ سینڈر ہے، سلو ریسیور ہے، تو پھر ان کے درمیان کوآرڈینیشن اور سنکرونائزیشن کیسے ہوگی. اٹ ascertained that data units arrive correctly and with the right flow from one network point to the next. ٹھیک ہے، رائٹ فلو میں ہونا چاہیے آپ کا ڈیٹا کی ٹرانسمیشن. ہائر لیول ڈیٹا لنک پروٹوکول HDLC is based upon STLC and اس پہ جی STLC پہ ہی بیس کر رہا ہے and provides both unreliable service and reliable service. It is a bit oriented protocol that is applicable for both point to point and multi point communication. ٹھیک ہے جی، وہ ایک جو کمیونیکیشن چینل ہے، ہم جو لنک کی بات کر رہے ہیں اس لنک کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہم نے ابھی پیچھے سروس دیکھی ہے، ایک لنک کو اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے تو اس کا کیا میکانزم ہوگا، اور اگر ملٹی پوائنٹ ہے تو اس کا میکانزم کیا ہوگا. Serial line interface protocol. This is a simple protocol for transmitting data units between an internet service provider and home user over a dial-up link. ٹھیک ہے جی، ان کے درمیان جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، جو ISP ہے، انٹر سروس پرووائڈر، وہ کمپنی ہے جس سے آپ نے انٹرنیٹ کا کنیکشن لیا ہوا ہے. اٹ ڈز ناٹ پرووائڈ ایرر ڈیٹیکشن کریکشن فیسلٹیز. اس میں ایرر ڈیٹیکشن کریکشن کی فیسلٹیز نہیں ہے، بس ڈیٹا کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے ISP سے آپ کے ہوم یوزر تک. پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول. دس از یوز ٹو ٹرانسمٹ ملٹی پروٹوکول ڈیٹا between two directly connected point-to-point computer. It is a byte-oriented protocol that is widely used in broadband communications having heavy loads and high speeds. ٹھیک ہے، جہاں پہ ڈیٹا کی ٹرانسمیشن ان ڈیجیٹل فارم میں ہو رہی ہے اور ہیوی لوڈز اور ہائی سپیڈز کے ساتھ ہو رہی ہے، وہاں پہ یہ والا پروٹوکول کام کرے گا. Link control protocol. It one of PPT protocol that is responsible for establishing, configuring, testing, maintaining and terminating links for transmission. ٹرانسمیشن کو اسٹیبلش بنانا، اس کی سیٹنگ کرنا، ٹیسٹ کرنا، مینٹین کرنا، اور پھر جب ٹرانسمیشن ہو گئی ہے اس کو ٹرمینیٹ کر دینا. اٹ آلسو امپارٹس نیگوسیشن فار سیٹ اپ آف آپشنس اینڈ یوز آف فیچرز بائی دی ٹو اینڈ پوائنٹس آف دی لنکس. ان کے درمیان نیگوسیشن بھی یہ والا پروٹوکول کرتا ہے. نیٹورک پروٹوکول. دیز پروٹوکولز آر یوز فار نیگوسیشن دی parameters and facilities for the network layer. For every higher layer protocol supported by PPT and NCP. جو higher layer protocols ہیں ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ point to point protocol and network control protocol.